زدني علما رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. سورة الاعراف آیت نمبر 180. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ. رواہ الامام مسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. برادران اسلام، معزز بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پیاری ماں و بہنوں اور بچوں، اللہ رب العزت کا میں شکر گزار ہوں، احسان مند ہوں کہ اللہ تبارک تعالی نے یہ موقع مجھے عنایت فرمایا کہ اسی کے نام کی پہچان کا ایک ذریعہ بنوں. اس عنوان سے کہ اللہ کی پہچان ہم کیسے کریں. برادران اسلام، ہر ایک چیز کی ایک شناخت ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے، اور وہ پہچان انسان کی اس شخصیت پر غالب آ جاتی ہے. جیسے یہاں پر مختلف قسم کے پیشے سے وابستہ افراد موجود ہیں. اگر کسی کا نام عبد الغفار ہے اور وہ ڈاکٹر ہے تو عبد الغفار کم کہا جائے گا، ڈاکٹر صاحب زیادہ کہا جائے گا. اگر کوئی انجینئر ہے تو ان کو انجینئر صاحب یا کوئی وکیل صاحب کے نام سے زیادہ یاد کیا جاتا ہے. انسان کی طبیعی خصوصیت یہ ہے کہ وہ تعریف پسند ہے، اور وہ تعریف اس کا تعارف بن جاتی ہے. ہم اپنے بچوں کو بہت ہی پیار سے بہت اچھے نام دیتے ہیں، اور اس سے بچوں میں جذبہ پیدا ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں میرا بیٹا بہادر ہے. بہادر بچے کا نام نہیں ہے. میرے بچے کا نام عدنان ہے، ارسلان ہے. میں اس کی ذہانت کو دیکھ کر کہتا ہوں یہ بچہ ذہین ہے.
بہت ذہین ہو بیٹا آپ. اسی طریقے سے ہم اپنی بچیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے دوست احباب کو الگ الگ نام سے، شناخت سے پہچانتے ہیں، اور وہ شناخت ان کی دنیا میں متعارف ہوتی ہے، اور یہ اس کے لیے پسندیدہ لفظ بن جاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی یہ آسمانی اسلوب ہے جو اس دنیا میں اللہ نے رائج کیا ہے. تو اللہ کا آسمانی اسلوب یہ ہے کہ قرآن خود کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، اسی سے اس کو پکارو، انہی ناموں سے اس کو بلاؤ جو اس کے پیارے پیارے نام ہیں. اور ان پیارے ناموں کی انگنت فہرست ہے، ہم گن نہیں سکتے. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور جو لوگ اس کے ان ناموں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، الحاد کرتے ہیں، یعنی اس صفت کو کسی اور سے متصف کرتے ہیں. غوث اللہ ہے، کسی اور کو آپ نے غوث سمجھ لیا. مستعان اللہ ہے، کسی اور کو آپ نے مددگار سمجھ لیا. ایسے لوگوں کو اللہ تعالی جو اس کے ناموں میں اس طریقے کی الہاد پرستی کرتے ہیں ان کو چھوڑے گا نہیں. سیجزونا، ان کو بدلہ دیا جائے گا بما کانوا یعملون، جو اس سلسلے میں ان کا عمل ہے. اسی طریقے کی ایک اور آیت سورہ اسرائیل، بنو اسرائیل میں آیت نمبر 110 ہے. اوید اللہ اوید الرحمن، اللہ کہہ کر بلاؤ یا رحمان کہہ کر بلاؤ. ایما تدعو، جیسے بھی تم بلانا چاہتے ہو بلاؤ. فلہ الاسماء الحسنى، اسی کے پیارے پیارے نام ہیں. اور جو بات میں نے حدیث میں آپ کے سامنے پیش کی اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کے 99 ناموں کا ذکر ہے. مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ راوی ہیں، اور خاص طور پر اس چارٹ پر یہ حدیث لکھی ہوئی ہوتی ہے جو اکثر چارٹ کی شکل میں مساجد میں یا دیگر گھروں میں لوگ معلق کرتے ہیں. ان للہ 99 اسما، اللہ کے 99 نام ہیں. 100 الا واحدہ، 100 مگر ایک، یعنی 100 سے ایک کم. من احصاها، جس نے اس کو شمار کیا وہ جنت میں داخل ہوا، دخل الجنہ. رواہ مسلم. اس میں جو 99 ناموں کا ذکر ہے، 99 ناموں کا ذکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے خاص 99 نام ہیں جس کا ذکر کتاب و سنت میں تفصیل کے ساتھ آیا ہے. جہاں تک اللہ کے ناموں کی انگنت کیفیت ہے، اس کی روایت بھی ایک صحیح روایت ہے جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ذکر ہے، جو دعا کے سلسلے میں آپ نے کہا. وہ حدیث یہ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اصاب احدا قط ہم او حزن، کسی بھی انسان کو کوئی غم لاحق ہو یا کوئی دکھ درد ہو، فقال، تو یہ بندہ یہ دعا مانگے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں. ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے قبضے میں ہے. ایک لفظ کو یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے توقف کرتا ہوں ایک نقطہ بتانے کے لیے. سورہ علق میں ناصیتن کاذبہ کہا، اور یہاں پر اللہ نے ناصیتی بیدک کہ اے اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے. ناصیہ اس حصے کو کہتے ہیں، ماتھے کے اس حصے کو. سائنٹیفک طور پر سائنس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو اس کے ریسرچ اسکالر ہیں ان کی کچھ باتیں اس سلسلے میں ذکر کرتا ہوں. یہ حصہ انسان کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت یہاں پر پائی جاتی ہے. دماغ اس کو قبول کرتا ہے اور اس کے بعد اس پر عمل کرنا یا نہ کرنا اس کا کمانڈنگ فیکٹر اس ناسیہ پر ہے. تو جن لوگوں نے اس کو جھٹلایا
تو ان کی اس پیشانی کے بال پکڑ کر فرشتے ان کو کھینچیں گے کہ یہاں سے تمہارا فیصلہ غلط ہوا تھا. تو بندہ عاجزی کے طور پر یہ کہتا ہے ناصیتی بیدک، کہ میری پیشانی یعنی میرے فیصلے کرنے کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے کہ مجھے اگر جھکانا ہے تو اطاعت پہ جھکا. ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک، تیرا حکم میری ذات پہ، میری شخصیت پہ تیرا حکم نافذ ہے، چلنے والا ہے. عدل فی قضاؤک، تیرا فیصلہ ہی میرے لیے عدل ہے. یہاں تک ایک بندہ اگر دعا مانگتا ہے تو اس کے بعد کا موضوع اصل اس سبجیکٹ سے تعلق ہے. اسألوک بکل اسم ہو لک، اسألوک میں سوال کرتا ہوں، میں پوچھتا ہوں، میں مانگتا ہوں. بکل اسم ہو لک، جو تیرے نام ہے، ہر نام جو بھی تیرا نام ہے میں اس سے میں پکار کر تجھے آواز دیتا ہوں. اسألوک بکل اسم ہو لک. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ 99 ناموں سے بھی اللہ کے زیادہ نام ہیں. اسألوک بکل اسم ہو لک سمیت بہ نفسک، جس سے تو نے اپنے نام کا تعارف کروایا ہے، اپنے نام کو رکھا ہے. او انزلتہ فی کتابک، یا تو نے اس کو قرآن مجید میں نازل کیا ہے، تیرے اس نام کا ذکر قرآن میں ذکر کیا ہے، میں اس کا حوالہ دے کے مانگتا ہوں، تیرے اس نام کا حوالہ دے کے مانگتا ہوں. او علمتہ احدا من خلقک، یا اس پوری کائنات میں تو نے وہ نام جس کو سکھائے ہیں میں ان ناموں کا تجھ سے سوال، نام لے کر سوال کرتا ہوں. او استأثرت به فی علم الغیب عندک، یا بہت سے ایسے بھی نام ہیں تو نے اس کا انکشاف ہی نہیں کیا ہے، تیرے ہی علم غیب میں ہو، وہ نام جو تو نے ظاہر نہیں کیے ہیں اس کے اوپر بھی میں، ان ناموں کے ذریعے بھی میں تجھے پکارتا ہوں. ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اس کے بعد جو چیز کی دعا غم کو دور کرنے کے لیے بتائی گئی ہے وہ غور کی بات ہے کہ وہ قرآن کا موضوع قرآن نے اختیار کیا، کوئی اور موضوع نہیں اختیار کیا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ قرآن ہی کے ذریعے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے. تو یہی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. وہ نور صدری، میرے سینے کی روشنی بنا دے. وہ جلا حزنی، اور میرے غم کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. وہ ذہاب ہمی، اور میرے غم کو، میرے دکھ کو لے جانے، ختم کرنے کا ذریعہ بنا دے. یہ دعا کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں اس میں اللہ کے ناموں کے ساتھ پکارنے کی بات ہے. مسجد نبوی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 2 صحابی دعا کر رہے ہیں. ایک صحابی نے سیدھے سادے انداز میں دعا کر دیا، اللہ میری مغفرت فرما. اور وہی دعا ایک دوسرے صحابی نے کچھ اس انداز میں کی، الحمد للہ الذی الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم اغفر لی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوسرے صحابی کی دعا کو دیکھ کر کہا کہ انہوں نے اللہ کا ایک بڑا نام لیا اور اللہ ان کی دعا کو قبول فرمائے گا. تو اللہ کی صفات کو کثرت سے ذکر کرنا چاہیے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، یہ صفات بھی ہیں اور نام بھی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان ناموں کے تعارف سے کما حق ہو واقف نہیں ہیں. ابھی جو قاری صاحب نے تلاوت کی اس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 آیت الکرسی کی تلاوت کی، بہت پیاری آیت، بہت ہی شاندار موضوع. اس آیت کے اندر اللہ کی صفات بیان کی گئی ہے. وہ پڑھ رہے تھے، میں گن رہا تھا، وہ پڑھ رہے تھے، ہزاروں فکریں ذہن کے اندر اتھل پتھل ہو رہی تھی. الحی، القیوم، زمین و آسمان کی قدرت، جو کچھ اس کے اندر ہے، سارے علم کا احاطہ. ایسے ایک ایک موضوع ہے کہ کئی گھنٹے اس پر اظہار خیال کیا جا سکتا ہے. اس کے اندر آخری بات جو بتائی گئی، اس کے اندر اللہ کی ایک
ذات سے متعلق کرسی کے بارے میں کہا گیا. ہم بارہ پڑھتے ہیں, اس پر غور نہیں کرتے. دیکھیے, وسع کرسیہ السماوات والارض, اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے تو اس کی کرسی کا کیا عالم ہے, پھیلی ہوئی ہے. کس پر پھیلی ہوئی ہے؟ سماوات والارض, زمینوں اور آسمانوں پر چھائی ہوئی ہے. کتنی چھائی ہوئی ہے؟ اس کی تفسیر دیکھیے, اماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ کائنات اس کرسی کے سامنے ایک نقطے کے برابر ہے, جسٹ لائک اے ڈاٹ. ایک پین سے کسی پیپر پر ایک نقطہ لگا دے, کسی بلیک بورڈ پر ایک نقطہ لگا دے, تو اس نقطے کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ کی اس کرسی کے سامنے اس کائنات کی یہ حیثیت ہے. وسیع کرسیہ السماوات والارض. اس کی تفسیر میں مزید لکھتے ہیں آگے کہ وہ کرسی عرش پر اتنی ہے گویا کہ ایک ڈاٹ ہے. ہم کتنے, یہ ڈیجیٹلز کی دنیا ہے, کتنے ڈیجیٹلز آپ بڑھاتے چلے جائیں, ذہن کتنا پھیلانا چاہتے ہیں, عدد کی انکاؤنٹیبل کرتے چلے جائیں, تو اس کے اندر یہ کائنات ایک ذرے کے برابر ہے. اور اس کرسی کے سامنے جو اللہ کی ہے, اور وہ کرسی اس عرش کے سامنے ایک ذرے کے برابر ہے, تو اللہ کی ذات کا کیا مقام و مرتبہ ہے. جتنے بھی فساد شرک میں ہوئے, اس کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے اللہ کی صفات کو سمجھا نہیں, سمجھا تو محدود کر دیا. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا, آیت نمبر 16 سورہ نوح میں, وَمَا كَانَ لِلَّهِ وَقَارًا مَا لَكُمْ للہ وقارا, کیا بات ہے, تمہیں اللہ کا ادب و احترامی نہیں ہے, اللہ کی منزلت ہی نہیں ہے, اللہ کا مقام و مرتبہ بھی نہیں ہے. 950 سال کے نتیجے کو انہوں نے ایک چیز میں پیش کیا. کتنی باتیں کہیں, میں نے تمہیں علل اعلان پکارا, چھپ کر پکارا, ہر طریقے سے میں نے تم کو دعوت دی, آخر میں وہ نتیجے پر پہنچے, ما لکم لا ترجون للہ وقارا. کیا ہو گیا ہے تمہیں, تم اللہ کا مقام و مرتبہ ہی نہیں جانتے. جو اللہ کا مقام و مرتبہ نہیں جانتے وہ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں. جو اللہ کی حیثیت کو نہیں پہچانتے وہ بدعات و خرافات میں مبتلا ہوتے ہیں. تو اس ایک صفت سے اللہ تبارک تعالیٰ کی اس ایک کرسی کا یہ عالم ہے, تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کا کیا عالم ہوگا. ہم اس کو نہ سوچ سکتے ہیں نہ تصور کر سکتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کے اسماء کے سلسلے میں سورہ حشر کی آیات تلاوت کیجیے. اللہ لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ اما یشرکون. یہ صفتیں تم نے پہچانی نہیں, اس لیے تو تم شرک کر رہے ہو. کتنی صفتیں ذکر کیے, کتنی کیسی صفتیں ہیں اس میں. الملک, القدوس, السلام, المؤمن, المہیمن, العزیز, الجبار, المتکبر, سبحان اللہ اما یشرکون. واللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى. دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک ایک صفت کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کے اللہ کے لیے اسماء حسنہ ہے, اور اس سے پہلے کے لوگوں نے انہوں نے اس کو پہچانا نہیں. اگر توحید الالوہیہ اور توحید الاسماء و صفات کا علم پختہ ہو تو ایسی غلطی نہیں ہوتی. ایک اور سوال معذرت کے ساتھ, ہم اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں, ہم سلفیت کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہم اسماء و صفات کا حقیقی علم نہیں رکھتے. میں آج ایک مثال دے کر اس پہ بات کروں گا. اللہ تبارک تعالیٰ کی ان صفات کا ذکر قرآن میں سینکڑوں مرتبہ آیا ہے. الرحمن الرحیم, یہ صفت 1100 مرتبہ قرآن میں دہرائی گئی ہے. 1100 مرتبہ, 6600 کچھ آیتوں کے درمیان میں اس کا ذکر 1100 مرتبہ آیا ہے. تو اندازہ لگائیے آپ کتنی مرتبہ اس کی تکرار ہوئی ہے. رب 980 مرتبہ اس صفت کا ذکر ہوا ہے. رب المشرقین والمغربین, رب المشرق والمغرب, رب العالمین, رب السماوات والارض. ایسے اسلوب میں اس چیز کا ذکر, ان صفات کا ذکر آیا ہے کہ پہلے یہ تصور موہوم اور کمزور تھا,
اور قرآن نے اس کو آفاقی ایک انتہائی عالمی فکر کے ساتھ اس کو اجاگر کیا، لیکن ہمارے دل اور دماغ آج بھی بند ہیں۔ لفظ علم اس کا ذکر 800 مرتبہ آیا ہے اور علیم کی صفت 140 مرتبہ دہرائی گئی ہے، اور ہر مرتبہ اس کے اندر نئے نکتے اور نئے زاویے پیش کیے گئے ہیں۔ ان چیزوں سے ہٹ کر قرآن نے اس چیز کا ذکر کیا۔ حقیقت یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 91 میں اور سورہ احزاب زمر کی آیت نمبر 67 میں ذکر ہے، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ۔ ارے اللہ کی قدر ہی نہیں جانتے۔ کیوں نہیں قدر جانتے؟ ہم ایک مہمان کی قدر کرتے ہیں، ایک طالب علم کی محنت کی قدر کرتے ہیں، ایک مزدور کی فنکاری کی قدر کرتے ہیں۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ۔ جیسے کچھ اللہ کی قدر و منزلت کو جاننا چاہیے تھا، اس امت نے اور سابقہ امتوں نے اس کو فراموش کیا۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ۔ اس لحاظ سے اللہ کی قدر و منزلت کا ذریعہ یہ صفات ہیں۔ ان سینکڑوں ہزاروں انگنت صفات میں ایک صفت کا ذکر کرتا ہوں، اگرچہ کہ وہ حدیث امام مسلم کی ان للہ 99 اسما، کہ اللہ کے 99 نام ہیں اور اس کو یاد کر لیا جائے تو جنت میں داخل ہو جائے گی، یہ تو بڑا آسان کام ہے۔ ہمارے بچوں کو کیا کیا یاد نہیں ہے۔ کمپیوٹر کی دنیا میں، انٹرنیٹ کی دنیا میں گھستے ہیں تو کیا کچھ نہیں معلوم ہے بچوں کو، ساری نالج انسائکلوپیڈیا بنے ہوئے ہیں۔ IPL کے سارے کھلاڑیوں کے نام بول دیں گے، کتنی موبائل کی قسمیں آئی ہیں اس کے نام بول دیں گے، کس طریقے کی گاڑی کی آج کل گاڑیوں کا ماڈل چل رہا ہے اس کے نام بول دیں گے۔ جو بھی مارکیٹ کے اندر چیز آ رہی ہے اس کی اپڈیٹ ان کے پاس ہے، ان کو بٹھا کر یاد نہیں کرایا گیا، چلتے پھرتے ان کے ذہنوں میں یہ بات آ گئی اور اس کو انہوں نے یاد کر لیا۔ اگر 100 نام 99 نام ہم بچوں کو یاد دلائیں گے تو جنت کے مستحق ہو جائیں گے۔ کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ اللہ کے 99 نام یاد کر لیں اور ہم جنت کا ٹکٹ حاصل کر لیں تو میرے لیے، آپ کے لیے، کسی کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہر دن 10 نام بھی یاد کریں تو 10 دن میں 99 نام یاد ہو جائیں گے۔ اگر بچوں کو لالچ دی جائے گی کہ بھئی آپ کو فلاں چیز دے دیں گے، انعام دے دیں گے، فلاں پیسے دے دیں گے، تو بچے بھی یاد کر لیں گے۔ حقیقت کیا ہے؟ اس کے سلسلے میں ایک صفت کا ذکر کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اس موضوع پر لوٹتا ہوں۔ اللہ کی ان صفات میں سے ایک صفت ہے اللہ کی اللطیف۔ یہ صفت قرآن میں محض 8 یا 9 جگہ ذکر ہوئی ہے۔ اللطیف، اللطیف ہم ترجمے سے قرآن بھی پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ عربی بھی جانتے ہیں، مختلف زبانوں میں بھی ترجمہ پڑھتے ہیں۔ کبھی اس نام سے گزرے، کبھی اس کا ترجمہ پڑھا، نہ جسم پر رونگٹے کھڑے ہوئے، نہ آنکھوں سے آنسو بہے، نہ دل پسیجا، پھر کیسے اس نام کا تعارف ہم سے ہوگا؟ ایک نام جو صرف 8 مرتبہ آیا ہے، 9 مرتبہ آیا ہے، تو اس ایک نام کا کیا اثر ہے، اس نام کی کیا معنویت ہے، کتنی گہرائی ہے، کتنے اس کے اندر معنی مفہوم پوشیدہ ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم عربی سے واقف نہیں ہیں۔ عربیت سے نا واقف ہونے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہمارے ٹاپ فلور سے چلے جاتی ہیں، ذہن کے سر کے اوپر سے چلی جاتی ہیں، اس لیے ہم اس کا ٹیسٹ نہیں لے پاتے اور اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے، اور ایک فارمیلٹیز کے لیے گزر جاتے ہیں۔ جب تک کہ عربی کو عربی زبان میں نہ سمجھا جائے اس کا ٹیسٹ نہیں آتا ہے۔ ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں درمیان میں۔ ڈاکٹر موریس بکائے، یہ فرانس کے ڈاکٹر تھے، دل کے ڈاکٹر تھے۔ مرحوم الملک فیصل کہ یہ دل کا علاج کر رہے تھے۔ ملک فیصل جب آپریشن تھیٹر میں گئے تو موریس بکائے نے ان سے کچھ سوال کی کہ مجھے اسلام کے بارے میں کچھ چیزوں پر ڈاؤٹ ہے، کنگ آپ اس کی وضاحت فرمائیں، میں نے قرآن پڑھا ہے، بہت ساری چیزیں مجھے ڈاؤٹ فل ہیں۔ تو ملک فیصل نے پوچھا قرآن تم دوبارہ پڑھو،
اتنا ہی جواب دیا. پھر جب دوسرے چیک اپ کے لیے دوسری وزٹ ان کی فرانس کی ہوئی تو مورس بکائی نے پھر کہا ملک کنگ میں نے قرآن کو پڑھا لیکن میں وہ ڈاؤٹ میرے جو کہ تو ہے ویسے ہی ڈاؤٹ ہے. تو ملک فیصل نے پوچھا تم نے قرآن کیسے پڑھا؟ کہا کہ فرینچ میں نے اس کا ٹرانسلیشن پڑھا. کہا کہ یہی تو غلطی ہوئی, یہی تو غلطی ہوئی. تم قرآن کو قرآن کی زبان میں پڑھو, تم کو وہ سارے ڈاؤٹ ختم ہو جائیں گے. تو مورس بکائے کو کلک ہوا, بزر ان کا کام کرنے لگا. ارے بہت عجیب بات کہی انہوں نے, کتاب وہی ٹرانسلیشن اس کا پڑھا تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی, ڈائریکٹ پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گی, کیا بات ہے. تو مورس بکائے نے 2 سال کی چھٹی لگائی, جامعہ ازہر گئے اور 715 دن یا 20 دن 365 کے دگنے بغیر کوئی چھٹی لیے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ہر دن 2 سے 3 گھنٹے اس زبان کو سیکھنے میں لگایا, پرفیکٹ ہو گیا, اور اس کے بعد میں نے قرآن کو پڑھا. تو ان کے جتنے ڈاؤٹ تھے پورے ختم ہو گئے. جب دوبارہ پھر ملک فیصل سے ان کی ملاقات ہوئی تو نہ انہوں نے سوال کیا نہ ان کا شکوہ رہا, بلکہ جو قرآن پر اعتراض کرتے تھے ان کا جواب دیا. دا بائبل, دا ہولی قرآن اور سائنس ان کی ایک مشہور کتاب ہے, اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہے اور بڑے عرصے سے وہ چل رہی ہے. تو اپنی اصل زبان میں جب تک ہم اس کو نہیں پڑھتے وہ چیز ہمارے صحیح طور پر سمجھ میں نہیں آتی. اس کی دنیاوی ایک حیثیت, ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں. حیدرآباد آج کل بہت ساری چیزوں میں مشہور ہے, بریانی, حلیم. بریانی کا کانسیپٹ بچے بچے کو معلوم ہے حیدرآباد کی, کہاں کی بریانی کس طریقے کی ہوتی ہے, کون سی شادی میں کیسی بنی تھی, کیسے مسالے تھے, مدراس کی کیسی ہے, کلکتے کی کیسی ہے. جو سفر کرتے وہ اپنی بریانی کی ہی تعریف کرتے ہیں. حلیم حیدرآباد کا اسپیشل آئٹم ہے. حلیم کا کانسیپٹ کیا ہے؟ اگر کوئی چائنیز آپ سے پوچھے, آپ اس کو کانسیپٹ یا اس کے ریسیپی یہ بتائے کہ بھائی ایک گیہوں کا دلیا ہوتا ہے اور اس میں کچھ خاص قسم کا گوشت ملایا جاتا ہے, چند مسالے ہوتے ہیں, چند دالیں ہوتی ہیں, تو اس کو وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا. اس کو وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا جو حیدرآبادی اس کو جس انداز میں اس کی ایک ایک پرزے سے واقف ہے, وہ چائنیز کو, جاپانیز کو, فرینچ کو آپ کو ٹیسٹ نہیں آئے گا. جیسے ہماری گھر کی خواتین کو پیزے کا ٹیسٹ نہیں آئے گا جو ایک اٹالین کو آ سکتا ہے. یہ ان کا کلچر ہے, یہ ہمارا کلچر ہے. قرآن اسلام کا کلچر ہے, تو اس اسلام کے کلچر کو جب تک ہم اپنے رگو پے میں سرایت نہیں کریں گے وہ معنی نہیں آئے گا. تو اللطیف پڑھیں گے ضرور, نہ آنکھیں نم ہوں گی, نہ دل پسیجے گا, نہ کسی بھی قسم کا رعشہ دل پر طاری ہوگا, نہ ہماری آواز ہماری حلق سے باہر ہو کر عرش کے پردوں کو چاک کر سکے گی. اب ذرا میں اس کے معنی کے اوپر روشنی ڈالتا ہوں. اس کا معنی اگر ہم ٹرانسلیشن کی کتاب میں دیکھیں گے, کہتے ہیں کہ باریک بین, جیسے کوئی چیز مائکروسکوپ لگا کے دیکھتے ہیں تو باریک سے باریک چیز دکھائی دیتی ہے, اور اللہ باریک بین ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کوئی خاص ریاکشن نہیں ہوتا ہے. ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں, یہ میرے ساتھ 1983 میں پیش آیا تھا, جب میں جدہ سے مکہ جا رہا تھا, حالت احرام میں تھا. جی ایم سی ایک گاڑی ہوتی ہے, اس میں بیٹھا ہوا تھا. گاڑی 160 کلومیٹر کی رفتار سے دوڑ رہی ہے. 10-12-15 آدمی احرام کی حالت میں اس گاڑی میں بیٹھے ہوئے تلبیہ بلند کر رہے ہیں, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لک لا شریک لک. اور جو ہماری گاڑی کا ڈرائیور تھا وہ ایک عربی اور بدو تھا, دیہاتی, اور وہ صاحب بڑی ہی اونچی آواز میں عربی گانے, دیہاتی عربی گانے اونچی لگائے ہوئے ہیں اور اس پہ مست ہیں. ہم نے ان کو اللہ کا واسطہ دیا کہ بھائی ہم عمرے پہ جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ سارے لوگ تلبیہ بلند کر رہے ہیں, ایک پاک زمین میں سفر کر رہے ہیں, اور تم واہیات لگا کر بیٹھے ہو. اس آدمی نے کہا بھائی یہ میرا دھندا ہے,
روز 10-20 ٹرپ مجھے جدے اور مکے کو کرنا پڑتا ہے. یہ لبیک لبیک سنتے ہوئے میرے کان پک چکے ہیں. میری تفریح کا یہی ذریعہ ہے. آپ اپنا کام کرو, میں اپنا کام کروں. بعض لوگوں نے یہاں تک کہا کہ تم یہ نہیں بند کرو گے تو ہم اتر جائیں گے. اس نے کہا اتر جائیے, یہ تو میرا معمول ہے, میں اپنے کام کو نہیں چھوڑوں گا. گاڑی 160 کلومیٹر کی رفتار سے جا رہی ہے. ایک گاڑی نے ہمیں اوورٹیک کیا تو لازمی بات ہے اس کی رفتار 160 سے زیادہ ہوگی, 180-200 کے اوپر ہوگی. کچھ دور ہمارے سامنے ہی جاتے ہی اس کا ٹائر پھٹا, بلاسٹ ہو گیا بہت زبردست. کئی کلاٹیاں کھا کر گاڑی کی پرخ چوڑ گئے. جتنے لوگ تھے بری طریقے سے زخمی ہو گئے, مر گئے بہت طریقے سے. یہ جو بدو اب تک ہمارے ساتھ اس انداز میں گفتگو کر رہا تھا, اس گاڑی کے آکسیجن کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی اس نے چیخا یا لطیف, ایک دم چوکنا ہو گیا اور اسے یا لطیف چیخا. اسی گاڑی میں ہم بھی اللہ والے بندے بن کے بیٹھے ہوئے تلبیہ بلند کر رہے ہیں. اس سے پہلے اس کو لعن و طعن کر رہے تھے. اللہ کی کوئی صفت ہم کو یاد نہیں آئی. اس بندے نے کہا یا لطیف یا ستار, ہمارے ہوش اڑ گئے, ہم حواس باختہ ہو گئے کہ جو اب تک اپنی بے بد عملی اور بے پرواہی سے اس حالت میں تھا, اچانک اس کے نام پر اللہ کی ایک صفت, اللہ کا ایک نام, وہ بھی اتنے جذبے سے, پھر اس نے بند کر دیا, ریڈیو بند کر دیا. میرے ذہن میں ایک بات کھٹکتی رہی, اللہ کے اتنے نام اور یہ صاحب زبان. بدو کی زبان فصیح ہوتی ہے اور بہت اچھی عربی بولتے ہیں. تو میں نے اس سے پوچھا اللہ کی ان ساری صفات میں تم نے رحمان اس اللطیف کا ذکر کیا, کیا بات ہے؟ تو جب ایک حادثے کے بعد جو تھوڑی دیر تک بے چینی رہتی ہے, کچھ دور جانے کے بعد اس نے بڑے سنبھل کے کہا کہ یہ اللہ کی بڑی عجیب و غریب صفت ہے. بظاہر یہ حادثہ ہمارے سامنے دلوں کو دہلا دینے والا ہے, لیکن اس کو انجام دینے والا بھی اللہ ہے اور اس کی ایک صفت لطیف ہے. اور اس نے کہا لطیف کے عربی مفہوم میں یہ بات ہوتی ہے کہ کوئی واقعہ اللہ جس کو پوری باریک بینی سے دیکھ رہا ہے تو اس کے پاسٹ ماضی پر بھی اللہ کی نظر ہے, موجودہ صورتحال پریزنٹ پر بھی اس کی نظر ہے, اور فردر فیوچر میں مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اس کا بھی اس کو علم ہے, اور وہ ان کی مدد کرتا ہے اور کانوں کان ان کو خبر نہیں ہوتی کہ کیسے ان کی مدد کی گئی. یہ لطیف کا کانسیپٹ ہے. ہمارے باریک بین کے ترجمے سے وہ بات ختم نہیں ہوتی. یقیناً اللہ باریک بین ہے. کالی رات کے کالے پہاڑ پر ایک کالی چونٹی چلتی ہے تو اس کے پیروں کی سسک اور اس کی سوچ کی مقدار اور اس کے مستقبل کے کیا ارادے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے. یہ بھی لطیف ہے. اللہ کی یہ صفت اتنی اعلیٰ ترین صفت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے, اس کو قرآن نے بیسٹ اسٹوری آف دا ورلڈ کہا, احسن القصص کا. احسن القصص پریویس میں جو واقعات ہو چکے ہیں ماضی میں یا مستقبل میں جو ہوں گے, اس سے بہتر اسٹوری نہیں ہو سکتی. ہمارے بچوں کی پسندیدہ اسٹوری ہیری پوٹر ہے, ہمارے بچوں کے لیے ڈوریمون ہے, ہمارے بچوں کے کردار ٹی وی کے مکھڑے ہیں, جھوٹے اور مکار ایکٹرز ہیں, فلموں کی کہانیاں ہیں, سیریلز ہیں. ہمارے نوجوانوں کے دلچسپی کے لیے, خواتین کی دلچسپی کے لیے سب سے زیادہ سیریل کون سا چلتا ہے, کس کو کتنے نمبر دیے جاتے ہیں, کون سے گانے کتنے بار چلتے ہیں. جبکہ قرآن نے کہا کہ احسن القصص. کتنے بچوں کو ہم نے سورہ یوسف کی کہانی بچوں کو یاد دلائی. کتنے ماں باپ ہیں, کتنے بھائی بہن ہیں, کتنے چچا ہیں, کتنے خالہ ہیں, کتنی جمع ہوتے ہیں تو خاندان کے لوگ بہت ساری باتیں بچوں سے کرتے ہیں. ایسا جذبہ کس کے پاس ہے؟ بیسٹ اسٹوری آف دا ورلڈ, حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی. مختصر سا ذکر کر دیتا ہوں, بریف ذہن میں آ جائے ہر ایک کے. ایک 8-10 سال کا بچہ ایک خواب دیکھتا ہے,
باپ سے آ کے کہتا ہے ابا جان میں نے دیکھا ہے 11 ستارے ہیں، سورج اور چاند ہیں، سجدہ کر رہے ہیں مجھے۔ بیٹا یہ تو بڑا اہم خواب ہے، خبردار کسی کو ذکر نہیں کرنا، خاص طور پر اپنے بھائیوں سے، لا تخصص رؤیا کا اخوتک، اپنے بھائیوں سے یہ بات مت کہنا۔ بچہ بچہ ہوتا ہے، بھولے میں نادانی میں اپنی بات کا افشا کر دیتا ہے۔ تو بچے نے بات کہہ دی، بھائی بڑے تھے، ان کو احساس تھا کہ اس بچے کی الگ شان ہوگی، باپ ان کو زیادہ اہمیت دیں گے، ہم نظروں سے دور ہو جائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ اس کو راستے سے ہٹایا جائے۔ راستے سے ہٹانے کا یہ طریقہ سوچا کہ ایسے تو کوئی کاروائی نہیں کر سکتے گھر کے اندر رہ کر، باہر لے جایا جائے۔ باہر لے جانے کے لیے ایک پروگرام بنائے پکنک کا۔ باپ نے منع کیا، کہا کہ ہم حفاظت کریں گے، ہم ایک بڑی جماعت ہے، پاورفل ٹیم ہے۔ باپ نے بادری نے خواستہ اجازت دی، اپنے پلان کو انہوں نے مکمل کیا، کہا کہ کنویں میں ڈال دیا، اور آ کے باپ سے کہا ایک جھوٹی قمیض کو خون لگا کر کہ بھیڑیے نے کھا لیا، ہم کھیل رہے تھے بچا نہیں سکے، اب مجبور ہیں۔ باپ نے کہا کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو، جھوٹا خون لے کر آئے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، کچھ اور ہوا ہے۔ کنویں میں ڈال دیے، ایک قافلہ آیا، پانی کی تلاش تھی، کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا تو بچہ نکل کر باہر آیا، کہا کہ یا بشرا ھذا غلام، بڑی خوشخبری کی بات ہے، بڑا خوبصورت بچہ ملا ہے، یہ تو مال غنیمت ہے، اس کو بیچنا چاہیے، بڑی دام آئیں گے۔ بازار مصر میں بیچ دیا گیا۔ بازار مصر میں ایک عزیز مصر وہاں کے گورنر نے خریدا۔ ایک شاہی خاندان میں بچے کی تربیت ہوئی، پروان چڑھے، جوانی خوبرو ہو کر نکلے، گھر کی عورت فریفتہ ہو گئی، اپنے دامن کو بچانے لگے، معاملہ کورٹ تک پہنچا۔ غریب آدمی ہمیشہ پسے جاتا ہے، ویسے جب بھی ہوا، ان کی سنی انسنی کر دی گئی، اٹھا کر جیل میں ڈال دیا گیا۔ بڑے عرصے تک جیل میں رہے اور دعوت کا کام کیا۔ ارباب متفرقون ام اللہ الواحد القہار، سورہ یوسف، کہا تم کئی ربوں کو اپنا پروردگار تم نے بنا لیا ہے، ہر موڑ پر بت جلوہ گر ہیں، ایک قہار کو مانیے، ایک واحد اللہ کو مانیے۔ یہ دعوت انہوں نے کی اور ان کی دعوت کا بڑا اثر ہوا، لوگ ان کے بڑے قریب آ گئے، اور اللہ نے آپ کو خواب کی تعبیر کا علم دیا۔ دو نوجوان ہیں، آ کے کہا کہ ہم نے 2 خواب دیکھے ہیں، میرا خواب یہ ہے اور میرا خواب یہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کھانا آ جائے گا تو اس کے بعد میں تم کو اس کے خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ ایک کی تعبیر بتایا کہ تم آزاد ہو جائے گے، اور ایک کو بتایا کہ تمہیں پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ ویسے ہی ہوا۔ ایک بادشاہ نے خواب دیکھا، کہا کہ تم بادشاہ کے قریب جاؤ گے تو میرا ذکر کرنا۔ وہ شخص گیا، بادشاہ کے قریب ہوا لیکن بھول گیا۔ تو بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، اس زمانے کے بادشاہ نے۔ خواب یہ تھا کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ یہ عجیب معاملہ تھا، عموماً موٹی گائیں دبلی گایوں کو کھانا چاہیے، چھوٹی گائیں دبلی گائیں موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ بادشاہ کو یہ تعبیر سمجھ میں نہیں آئی، کئی لوگوں سے، علماء سے اس نے اس زمانے کے پوچھا، کسی نے اس کو تشفی بخش جواب نہیں دیا۔ تو وہ لوگوں سے پوچھنے لگا کون اس کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ تو وہ جو جیل سے چھوٹ کر آیا تھا، اس نے حضرت یوسف نے اس کے خواب کی تعبیر بتائی تھی، تو اس نے کہا کہ ایک آدمی ہے جیل میں، وہ بتا سکتا ہے۔ کہا کہ بلا کر لاؤ۔ بات یوسف علیہ السلام تک پہنچی۔ یوسف علیہ السلام تک جب بات پہنچی تو وہاں پر یہ بات انہوں نے کہا کہ میں خواب کی تعبیر تو بتا دوں گا، لیکن پہلے ذرا اس معاملے کی جانچ کر لو کہ میں یہاں آیا کیوں، ذرا CBI لگوا دو، CID لگوا دو، میرے معاملات کی فائل کھلواؤ، پتا چلے گا کہ میں یہاں آیا کیوں، بریو ذمہ تو ہو جاؤ، یہاں سے اس طریقے سے بدنامی کے ساتھ تو نہیں نکل سکتا، جس بدنامی کے ساتھ یہاں لائے ہو مجھے نیک نامی کے ساتھ نکالنا چاہیے۔ معاملہ ہوا، بہت ہنگامی خیز طور پر معاملہ طلب کیا گیا۔ اس خاتون نے اعتراف کیا کہ یہ میری غلطی تھی، میں فدا ہو گئی تھی، میں نے اپنی طرف سے ورغ لایا تھا۔ یہ نوجوان تو پاک باز ہے، انبیاء کہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے، تو اس نبی کی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ اس عورت کا راز کھلا، اور بادشاہ کے سامنے جب یہ پہنچے تو ان کو بتایا کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ 7 سال بڑی خوشحالی کے رہیں گے، بڑی پیداوار ہوگی، اور اس کے بعد 7
قحط سالی آئے گی اور شدت کی قحط سالی آئے گی. تو بادشاہ پریشان ہو گیا, کہا کہ میری رعایا کا کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ یہ معاملہ مجھے سونپ دو, انی حفیظ علیم, اس کی حفاظت بھی میں کروں گا, اس کا علم بھی میرے پاس ہے, آئی ایم اکنامسٹ, میں ماہر اقتصادیات ہوں. تو یہ معاملہ ان کے حوالے کر دیا گیا. پھر وزیر خزانہ بنے, وزیر مالیات بنے, حتیٰ کہ ایک اونچے عہدے پر فائز ہوئے. ان کے بھائی آئے, مال لے کر گئے, یہاں تک کہ وہ راز کھلا, ان کے بھائی بنیامین کو انہوں نے روک لیا. پھر اس کے والدین وغیرہ سب آئے. یہ پورا واقعہ ذکر کرنے کے بعد قرآن کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 100 میں حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کے بارے میں تبصرہ کرنے کے لیے کہا گیا کہ یہ آپ کی زندگی اتنے اتار و چڑھاؤ, مد و جزر, اونچ نیچ سے گزری ہے, ذرا اپنا رد عمل ظاہر کرو, کیا فیڈ بیک ہے آپ کا؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کا جواب ایک لفظ میں دیا, وہ لفظ ان ربی لطیف, کہ سارے معاملے میں میرے رب کا معاملہ میرے ساتھ لطیفانہ تھا. لطیفانہ اس معنی میں جو اس بدو نے سمجھایا, میرے ماضی پر اللہ کی نظر تھی, میرے حال سے وہ واقف تھا, میرے مستقبل کی طرف وہ دیکھ رہا تھا, اور وہ ساری چیزیں انہوں نے ایک آیت میں کہا ان ربی لطیف, کہ میرے رب کا معاملہ میرے ساتھ لطیفانہ تھا. جب کنویں میں ان کے بھائیوں نے انہیں پھینک دیا, مستقبل کا پتہ نہیں تھا, لیکن اللہ کی لطیفانہ صفت کام کر رہی تھی. قافلے کو بھجوایا, تلاش تھی پانی کی, بچے کو نکلوایا, لالچ میں بازار میں بھیجا تو ایسے گھر, مالدار گھر میں ان کی پرورش ہوئی, بہترین اللہ نے انتظام کیا. جیل میں جانے کا موقع ملا تو دعوت و تبلیغ کے کام سے اپنے آپ کو انہوں نے آراستہ کیا, نبوت کے تاج سے سرفراز ہوئے اور ایک حکومت کے اتنے بڑے عہدے پر فائز ہوئے, یہاں تک کہ اپنے خاندان سے ملے, باپ کی واپسی ہوئی, آنکھوں کی روشنی لوٹائی, پوری کائنات بدل گئی. تو انہوں نے کہا کہ یہ قدم قدم پر اللہ کی کریمانہ, گسترانہ, رحیمانہ, لطیفانہ صفت میری زندگی میں جاری و ساری تھی. ان ربی لطیف, یہ معاملہ اللہ کا صرف اس کے خاص بندوں تک محدود نہیں ہے, یہ معاملہ اللہ کا ہر بندے کے ساتھ محفوظ, ہر بندے کے ساتھ. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء, سورہ شعراء کی آیت نمبر 19. اللہ لطیف بعبادہ, ہر بندے کے ساتھ اس کی یہ لطیفانہ صفت کام کر رہی ہے. بندہ واقف نہیں ہے, بندہ بے بہرا ہے, بندہ بدمست ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت اللہ نے بغیر کسی امتیاز کے کہ وہ کافر ہے یا مشرک, وہ مومن ہے یا فاجر, وہ نیک ہے یا بد, اس کو چھوڑ کر ہر ایک کے ساتھ اس کی اس دنیا میں اس لطیفانہ صفت بھی ہے. جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کافر کے پیٹ سے ہو یا مسلم کے پیٹ سے ہو, اللہ تبارک تعالیٰ اس بچے کی مزاج کے لحاظ سے اس زمین کا ایٹماسفیئر رکھتا ہے, ٹیمپریچر مینٹین کرتا ہے, کہ ایک جوان آدمی بھی اس کو تحمل کرتا ہے, ایک پیدا ہوا بچہ بھی اس مزاج کو دیکھتا ہے. یہ اللہ کی وہ لطیفانہ صفت ہے. پیدا ہوتے ہی بچہ اپنی غذا کا کوئی انتظام نہیں کر سکتا, تو اس کی ماں کی چھاتی میں جو لج لجاتا ہوا پانی دودھ کی شکل بھی نہیں ہوتی ہے, گاڑھا سا مادہ ہوتا ہے, اس بچے کی, اس کمزور معدے کی صحیح غذا ہے. انفینٹری کی جتنی کمپنیاں دودھ کے ڈبے بناتی ہیں انفینٹ, وہ اس پر لا محالہ لکھتی ہیں یہ سیکنڈری ہے. یہ اللہ کی اس لطیفانہ صفت کا کوئی بھی دنیا کا سائنٹسٹ چیلنج نہیں کر سکتا کہ اس معیار کا دودھ جو ماں کی چھاتی سے اس کی ولادت کے بعد نکلتا ہے, کہ اس بچے کے معدے سے بڑھ کر قابل قبول کوئی اور چیز نہیں ہوتی ہے. مجبور ہے یہ کہنے پر کہ فرسٹ غذا ماں کے چھاتی کا دودھ ہے.
یہ اللہ کی وہ لطیفانہ صفت ہے جو اس بچے کی پیدائش کی تربیت کے ساتھ اس کے لیے وہ چیز مہیا کر کیا جا رہا ہے. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء. یہ رزق کا ذریعہ اس پہ ولادت کے ساتھ اتنی تکلیفوں سے جننے کے بعد اور اسی ماں کی تکلیف دہ سینے سے وہ چیز نکلتی ہے تو ماں کو تسلی ہوتی ہے. اللہ لطیف بعبادہ. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا اتنا بڑا نام، اتنی بڑی صفت کہ پوری کائنات اس کے نیچے دبی ہوئی ہے. معاملہ بندوں تک بھی نہیں، زمین کے چپے چپے پر ایک گھاس بھی، ایک ترکاری کا ایک پودا بھی، ایک درخت بھی اگر کہیں سے اگ رہا ہے تو اللہ کی اسی لطیفانہ صفت کا منظر ہے. ان اللہ انزل من السماء فتصبح الارض مخضرہ ان اللہ لطیف خبیر. اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان سے بارش نازل کی، زمین کو ہرا بھرا کر دیا. کس پودے کو کتنے پانی کی مقدار پہنچنی چاہیے تھی، کتنے تناور درخت کی جڑوں میں کتنی مقدار میں جو اس کی غذا پہنچنی چاہیے تھی، اللہ تعالیٰ کے اندازے کے مطابق نہ کم نہ زیادہ. ایک نیم کا جھاڑ ہے، ایک کریلے کا جھاڑ ہے، ایک آم کا جھاڑ ہے، ایک انگور کی پیڑ ہے، کسی کے اندر کوئی رتی برابر ٹیسٹ میں فرق نہیں آتا. یہ اللہ کی وہ صفت ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین کو سرسبز و شاداب کر رکھا ہے. قرآن کہتا ہے ان اللہ لطیف خبیر. ان ساری صفتوں کے پیچھے اللہ کی یہ صفت کام کر رہی کہ اتنی باریک بینی سے کریلا جیسا کڑوا پھل انگور کی بیل کے نیچے اگتا بھی ہے یا آم کے درخت کے ساتھ اس کا درخت بھی ہوتا ہے تو رتی برابر دونوں کی طبیعت میں فرق نہیں آتا. یہ اللہ کی لطیفانہ صفت کا معاملہ یہاں تک محدود نہیں ہے. زمین کے اس چپے کی ہریالی دنیا کے ایک ایک حصے میں دیکھے تو انسان کو اس لطیفانہ صفت کا کتنا شکر گزار ہونا چاہیے. پہاڑ، چٹانیں، اس پر بھی اللہ کا رحم و کرم، اس پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ صفت غالب ہے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، یا بنی ان تک مثقال حبۃ خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اے میرے بچے تم نیک عمل کرو، تمہارا یہ نیک عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور یہ چھپا ہوا ہو کسی چٹان میں، زمینوں میں یا آسمانوں میں، یاتی بھی اللہ تمہاری اس نیکی کو حاضر کرے گا. یہ اللہ کی لطیفانہ صفت کا ہے ان اللہ لطیف خبیر. تمہارا کوئی نیک عمل ضائع نہیں ہوگا. کہیں چھپ کے کرو، کہیں کسی کو نہ معلوم ہو، کیسے سے کیسی جگہ پر کرو، پہاڑ کی چٹانوں میں سے اس کو اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن ظاہر کرے گا. یہی چٹانیں حضرت موسیٰ کے لیے کیا بن گئی؟ فانفجرت من حسنۃ عشرۃ عینا قد علم کل اناس مشربہم. کہ انہی چٹانوں سے پانی کے سوتے ابل پڑے، چشمے ابل پڑے اور لوگوں نے اپنے اپنے چشمے سے سیرابی حاصل کی. یہ اللہ کی کون سی صفت ہے؟ یہ اللہ کی وہ لطیفانہ صفت ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ہی نہیں، کائنات کے ذرے ذرے پر اس نے پھیلا رکھا ہے. اور یہی صفت اللہ تبارک تعالیٰ کی اس تک محدود نہیں ہے، بلکہ اگر یہ اس کا لہجہ بدل جائے، غضب کی حالت میں آ جائے، جو پتھر سے چشمے ابل رہے ہیں وہی پتھر کیا ہوں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. اگر اپنے آپ کو آگ سے نہ بچاؤ گے، یعنی للہ اللہ کی الوہیت اور اسماء و صفات کے تم منکر ہوگے، وقودها الناس والحجارہ، جہاں تم بھی اس کا ایندھن بنو گے تو یہ پتھر بھی تمہارے ساتھ ایندھن بنے گے.
اللہ تعالیٰ کی یہ صفت محدود نہیں ہے، کائنات کے چپے چپے پر جو بھی مخلوق ہے اس پر اس کا ہے. الا یعلم من خلق، سورہ ملک کی آیت نمبر 17. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. ارے جانتے ہو جس نے پیدا کیا کیا ہے؟ وهو اللطیف الخبیر، یہ لطیف باریک بین ہے. اللہ کی یہ صفت اتنی حاوی ہے کہ انسان کے ایک ایک ذرے، جسم کے ایک ایک حصے پر واقع. اس کو انالیسس کر کے دیکھیں گے تو بہت ٹائم ہوگا. موٹی سی بات بتاتا ہوں. یہ اللہ کی ذات کا ایک اسم ہے جس کے ایسے گہرے سمندری معنی ہیں. ذرا سوچ کے دیکھیں، اللطیف اللہ کا نام ہے. ہم میں کا ہر بندہ عبد اللطیف ہے، ہر بندی امۃ اللطیف ہے. اللہ کی یہ صفت، اللہ کی یہ پہچان ہمارے درمیان میں عام پہچانی جاتی ہے. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اس کی معلومات، نالج، اس کو انسائکلوپیڈیا یا سمندر کی حیثیت سے ہم نے اس کے کچھ خوشے معلوم کر لیے، لیکن اس کا حاصل کیا ہے؟ اللہ کی صفات کو پکارنا اللہ سے تقرب کا ذریعہ ہے. اللہ کی صفات کو یاد کرنا خشیت الہی کا ذریعہ ہے. اللہ کی صفات کو ذکر کرنا تذکیر کا ذریعہ ہے. اللہ کی صفات کو، اللہ کی محبت کو بڑھانے کا ذریعہ ہے. لیکن اس کی کچھ ذمہ داری کچھ مجھ پر اور کچھ آپ پر بھی عائد ہوتی ہے. اللہ تعالی لطیفانہ صفت کروڑوں اربوں بندوں پر کرتے ہوئے آ رہا ہے، کرتے ہوئے آئے گا. بسم اللہ. کچھ حیثیت میری بھی ہے، کچھ حیثیت آپ کی بھی ہے. میری ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ کبھی ہم نے اس پہ غور کیا کہ میں عبد اللطیف ہوں تو اللہ کی اس صفت کو میں اپنے اندر کیسے اپنا سکتا ہوں؟ کروڑوں کو وہ مدد کر رہا ہے، کانوں کان خبر نہیں. کبھی ہم نے سوچا ہمارے محلے کے کتنے بچوں کی فیسیں ڈیوز ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا کئی بیوائیں ہیں، فیکٹریوں میں کام کرتی ہیں، سڑکوں پر بھیک مانگتی ہیں، غلط راستوں پر چلتی ہیں، کبھی ہم نے ان کی خبر لی؟ کبھی کسی کے گھر پر ایک آٹے کا بورا نہ معلوم ہو ایسے پہنچا دیا؟ کبھی کسی بچے کو ایک پین، ایک کاپی، ایک کتاب معلوم ہو کہ ضرورت مند ہے، ہم نے پہنچا دیا؟ کسی سڑک پر چلتی ہوئی بچی کو کسی ہماری بہن نے اس کے منہ ہاتھ دھلا کر اس کے سر پر ایک اوڑھنی اڑا کر بھیجا؟ کسی کی ٹوٹی ہوئی چپل کو ہم نے سلوا کر یا ایک نئی چپل خرید کر اس بچے کے پیروں میں پہنائی؟ اگر ایسا ہو اور وہ بچہ اپنے گھر میں جائے تو کیا نکلیں گی دعائیں اس کی ماں کی؟ پھٹ جائے گا آسمان، عرش ہل جائے گا. کتنے نوجوان سودی کاروبار کر رہے ہیں، کوئی ہے جا کے ان کو سود سے نجات دلا کر پاک صاف کاروبار کروائے اور وہ کل اپنے حلال کمائی سے ایک بڑا تاجر بن جائے. کتنے بچے انجینئرنگ کی، ایم بی اے کی ڈگریز کی تعلیم اس لیے چھوڑ دیے ہیں کہ فیس نہیں بھر سکتے، کوئی ان کی خبر لے کر ذرا ان کا خیال کر دے. کتنی ہماری جوان بچیاں سڑکوں پر، ہوٹلوں کی نظروں میں، لاڈجنگ کی نظروں میں، عیاشی کی نظروں میں ہیں، کوئی پکڑ کر ان کی کسی شریف لڑکے سے شادی کروا دے. اگر کوئی ایسا کر دے، وہ بچی 2-4 سال بعد آئے گی ضرور. وہ نوجوان جس کو آپ نے ایم بی اے کمپلیٹ کروایا ہو، وہ ہندوستان یا کہیں باہر نوکری کر رہا ہو، نہ بھی معلوم ہو تو ایک دن اللہ یہ راز ظاہر کرے گا. وہ آپ کے سامنے آئے گا، جب معلوم ہوگا وہ یہ نوجوان تھا، وہ نوجوان تھا، وہ شخص تھا جس نے میری شادی کروائی، میں عزت کی زندگی گزار رہا ہوں. بہتے ہوئے آنکھوں سے وہ اللہ سے دعا کرے گی تو آپ کو اللہ تبارک تعالی ہر شر سے محفوظ رکھے گا.
آسمان پھٹ جائے گا اس کی چیخ سے، اس کی آواز سے، جو ایک تاجر، حلال تاجر کی حیثیت سے اس صفت کو جانتے ہوئے اس نے اس کی خدمت کی، اور خدمت کرنے والا، یہ انعام دینے والے کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا انعام دیا ہے۔ آپ ہیں مسجد رحیم یار خواہ میں، دنیا کے چپے چپے میں اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا ذکر خیر اس لحاظ سے کرے گا کہ ایک صفت لطیف کو تم نے پہچانا اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کی۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ، وہ بچی آئے گی، آپ کی ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے آپ کا شکر گزار کرے گی کہ وہ زمانے کی نظر نہیں ہو گئی، اور وہ جس کو آپ نے انجینئر بنوایا، ڈاکٹر بنوایا یا کسی بھی قسم کی بنایا، وہ کل چار کی مدد کرے گا کہ میں بھی کسی کی مدد سے اوپر آیا تھا اور کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کی صفت لطیفانہ ہے۔ نام چڑھانے کے لیے، جھنڈے پر چڑھانے کے لیے، ڈونیشن دینے کے لیے، چندے میں دینے کے لیے دنیا کے ہر قوم میں، ہر مذہب میں لوگ پائے جاتے ہیں، لیکن لطیفانہ صفت کے اندر مدد کی جاتی ہے تو مدد کرنے والے کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی ہے کہ کیسے اس کے مسائل حل ہو گئے۔ اس محفل میں بزرگ بھی ہیں، جوان بھی ہیں، 30-35 سال پہلے لوٹ کر چلے جائیے، دیکھیے اس پر جو آج بلڈنگیں کھڑی ہوئی ہیں، کبھی یہ چھپر کے مکانات ہوا کرتے تھے، کچے مکانات تھے۔ بارش کا موسم آتا تو بزرگ کہتے تھے کہ بارش ہوگی تو گھر کے اندر پانی ٹپکے گا، کیسے انتظام کریں؟ یہ 40 سال کیسے گزرے؟ ان بزرگوں سے پوچھیں یہاں کون سی صفت کام کر رہی ہے؟ لطیفانہ صفت کام کر رہی ہے۔ بچیاں جوان تھیں، بیٹے جوان تھے، نوکریاں نہیں تھی، کسی کے گھر میں ریلی سائیکل ہوتی تو وہ مرسیڈیز کے برابر تھی۔ اب وہ 40 سال پیچھے کا محاسبہ کرے تو یہاں کون سی صفت کام کر رہی ہے؟ ان کو یاد آئے گا کہ وہ یہ لطیفانہ صفت تھی، کیسے بچیاں اڑ گئی، کیسے بچوں کو نوکریاں ہو گئی، کوئی باہر چلا گیا، کوئی MBA کر لیا، کسی نے بڑی بڑی نوکریاں کر لی، نہ کچا مکان پختہ ہو گیا، پختہ مکان منزلوں والا ہو گیا۔ اس کے پیچھے کون سی صفت تھی؟ 40 سال کا ایک ایک دن کا حساب کرتے ہوئے انسان جب بیٹھتا ہے تو اس کی آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہے کہ اللہ کی یہ صفت اس کے خاندان پر، ہر ایک خاندان پر کتنی رحیمانہ تھی، کتنی محدود آمدنی تھی، کتنے محدود وسائل تھے۔ آج پوتے پوتیوں، نوازے نوازیوں کے ساتھ وہ کتنے خوشحال ہیں۔ یہ کون سی صفت ہے؟ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ اللہ کی صفات اللہ کی پہچان ہے، اور اللہ کی ان صفات کو ہم اپنے رنگ میں رنگ لینا چاہیے۔ یہ اللہ کا رنگ ہے، صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ اللہ کا رنگ ہے۔ اللہ کے اس رنگ سے بہتر رنگ کیا ہو سکتا ہے؟ اپنے آپ کو اس رنگ میں رنگ ڈالو۔ کسی کی مدد کریں تو کانوں کان خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، کیا مطلب ہے اس کا؟ جو زکوٰۃ مستحق ہے اس کو بھی اگر چھپا کر دیا جائے اور کسی کے ہاتھوں، غلط آدمی کے ہاتھ بھی لگ جائے تو اس کا بھی اجر و ثواب ہے، تاکہ اس لطیفانہ صفت کا بھرم رہ جائے، اللہ اس کو بھی مایوس نہیں کرتا۔ چلیے آج سے ہم ایک وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اللطیف کے بندے بنیں گے۔ عبد اللطیف، ہماری بہنیں امت اللطیف بنیں گی۔ بڑا مشکل ہے لیکن کوشش کی جا سکتی ہے۔ 24 گھنٹے کا ہم ایک ٹائم لیں اور تہیہ کریں کہ میرے 24 گھنٹے اللہ کی اس صفت میں کتنے اطاعت گزاری اور کتنے لطیفانہ صفت کے ساتھ کامیاب ہوں گے۔ پہلے مرحلے میں تو ذرا مشکل لگے گا۔ سچ بتائیے، ہم نے اپنے ایک کلیگ کی دستی بھی دھو کر دی؟ کبھی کسی کلیگ کے پاس کوئی پن چھوڑ دیا تو واپس تک نہیں لیا؟ کبھی چپل بدل گئی تو اس کی شکایت نہیں کی؟ یا اپنے لیے کوئی چپل پسند آ گئی تو اپنے دوست کے لیے بھی وہی چپل لے آئے؟ یا کسی ضرورت مند کی اس کی تک وہ چیز پہنچا دی گئی؟ یہ تو ابو ہریرہ سوسائٹی ہے۔ کون ہے ابو ہریرہ؟ کاش میرا عنوان یہ ہوتا تو بات کچھ اور ہوتی۔ بہت پسندیدہ شخصیت ہے اسلام کی،
غربت کی عالم اور مالداری کا زمانہ. غربت کیا ہوتی ہے ابو ہریرہ سے پوچھیں. اگر ان کو کھانے کی ضرورت پڑتی تو کھانا نہیں مانگتے. یطعمون الطعام علی حبہ، ایسی آیتیں تلاوت کرتے. بہت بڑا نام، بہت پیارا نام. الغرض ہم تہیہ کریں کہ ہم عبداللطیف بنیں، اور اس لطیف کے احساس کے ساتھ ایک مرتبہ اللہ کو پکار کر دیکھیں کہ اللہ ہماری کتنی کمزوریوں کو کتنے انداز میں جانتا ہے، کتنی باریکیوں کو نظر انداز کر کے ہمیں دنیا کی کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. کتنوں کا حصہ ہم نے غصب کیا ہے تو ہماری نعمتیں وہ نہیں چاہیے. کتنوں کے حقوق کو ہم نے طلب کیا ہے تو ہمارے ساتھ اس نے بیماری نہیں. اللہ کی صفت کا احساس کر کر ایک مرتبہ پکارے اللطیف. دیکھیے آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوگی. وہ صرف باریک بین کہہ کر گزرنے والے کیفیت نہیں ہوگی. اللہ کی اس پہچان کو زندہ رکھنے کے لیے اس صفت کو بارہا عملی پریکٹیکل میدان میں لانا اللہ کی صفت کو جنت میں داخل کرنے کا ذریعہ ہے. من احصاها دخل الجنہ. اس طریقے سے کاؤنٹ کر کے آپ اس کو جنت میں داخل کریں. کسی مزدور کی تنخواہ دیتے ہیں تو آپ اس کا محاسبہ کرتے ہیں کہ تم نے کیا کیا ہے، اس کی یہ سیلری ہے. تم نے میرا نام پکارا تو اس کا حق کیا ادا کیا. ایک صفت 8 مرتبہ آ رہی ہے، اس کے اندر یہ انقلابی کیفیت ہے جو رب العالمین، رب المشرق والمغرب اور اللہ کی سینکڑوں مرتبہ اس صفت کو دہرایا گیا ہے. تو ان کا جلال اور ان کا کمال کیا ہو سکتا ہے. برادران اسلام، معزز بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اللہ کی صفات کو جاننا ہم عقیدے کے لحاظ سے مضبوط بھی ہیں، معنی و مفہوم کے لحاظ سے مضبوط نہیں. اس ایک ایک صفت کے بارے میں غور کیجئے. اللہ نے قرآن کے اندر صرف یوں ہی نہیں ذکر کیا ہے، ہر ایک کے پیچھے ایک بہت بڑا معنی ہے، ہر ایک کے پیچھے ایک بہت بڑا مفہوم ہے، ہر ایک کے پیچھے ایک انسانیت کی تعلیم و تربیت مقصد ہے. معاشرے سے بیماریاں ہٹ جائیں گی، محبتیں پیدا ہوں گی، نفرتیں ختم ہو جائیں گی. جو بندے عبداللطیف بن کر آئیں گے ان کے چہروں پر نور ہوگا. دشمن آنکھ میں آنکھ ملا کر بات نہیں کر سکے گا. آپ رہیں گے یہاں پر، چین، جاپان، حرمین، مکہ، مدینہ، دنیا کے ہر حصے میں فرشتے آپ کے لیے گردش کرتے ہوئے آپ کے نام کا چرچا کریں گے. زمینوں اور آسمانوں میں اس خیر کا ذکر ہوگا. اور یہ ثواب جاریہ ہوگا اس وقت تک جب تک کہ وہ خیر کا عمل آپ کا اس دنیا میں باقی رہے. اگر جانتے بوجھتے ہوئے اس سے ہم نے نظر انداز کیا، یہ سمجھا کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، تو اس کے کچھ منفی نتائج بھی آ سکتے ہیں، کچھ نگیٹو پہلو بھی سامنے آ سکتے ہیں. کل اس آزمائش میں ہم بھی پڑ سکتے ہیں. جس بچی کی شادی کرانے کی آپ استطاعت رکھتے ہوئے نہیں آئے تو کل آپ کی بچی کے ساتھ بھی وہ ہو سکتا ہے کہ اس پوزیشن میں نہ پہنچ جائے. نعوذ باللہ، اللہم احفظنا اعوذ باللہ. کتنی ذمہ داریاں اللہ کی یہ صفات انسانی کندھوں پر لے ہم پھرتے ہیں، اور اس کا احساس جگانا چاہیے. اب آئیے پھر اس آیت کو میں دہراتا ہوں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ فَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. عَبِدُوا اللَّهَ عَبِدُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. اس پس منظر میں ان آیتوں کو پڑھیے. اللہ لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور
لہ الاسماء الحسنى. قرآن نے اعلان کیا ہے کہ ان صفات ہے اللہ کی، ان سے اس کو پکارو. اب اس حدیث کی طرف نظر دوڑائیے. ان للہ 99 اسما، اللہ کے 99 نام ہیں. 100 الا واحدہ، 100 مگر ایک. من احصاها دخل الجنہ. اس حیثیت سے کاؤنٹ کیجئے، اس حیثیت سے پریکٹیکل طور پر اپنی زندگی میں اس کو نافذ کیجئے. چھوٹے سے چھوٹی نیکی ہو، چھوٹے سے چھوٹا عمل ہے، حاضر ہوگا ہماری اس خیر کی، اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے سفارش کرے گا. اللہ کے ناموں سے ہمیں پکارنے کی اللہ تبارک تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. دل سے ان ناموں کو ہمیں سمجھنے اور اس کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ان ناموں کو پکارنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک ایک نام کو دل کی گہرائیوں سے سمجھنے اور دل و دماغ میں اتارنے اور اس کو پریکٹیکل لائف میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے الہ العالمین تیرے ہم گنہگار بنتے ہیں، ہماری مغفرت فرما. اے الہ العالمین تو رحیم ہے، کریم ہے، تو ذوالجلال ہے والاکرام ہے، تو رؤوف ہے، تو ستار ہے، تو قہار ہے، تو جبار ہے. ساری صفات حسنہ تیری ہے. وللہ الاسماء الحسنى، سارے تیرے اچھے نام ہیں، اس کا واسطہ دے کر ہم تجھ سے مانگتے ہیں. ہمیں دنیا و آخرت میں بھلائی عطا کر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہماری امت کے، ہماری نوجوانوں کے، ہماری بچیوں کے، ہمارے بچوں کے مسائل کو حل فرما. الہ العالمین امت کو گمراہیوں سے نکال کر، ضلالت سے نکال کر نور ہدایت پر لے آ. الہ العالمین بدعت و خرافات سے کتاب و سنت پر لے کر آ. الہ العالمین ہم تیرے عاجز اور گنہگار اور بے بس بندے ہیں. تو رحیم و غفار ہے، تو عفو و درگزر کرنے والا ہے. تجھ سے ہم اپنی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں. تو غفار ہے، ہماری مغفرت فرما. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اے اللہ اس محفل میں جتنے ہیں اور جتنے مرد خواتین بچے ہیں، ان کو کتاب و سنت پر رکھ اور ہمارا خاتمہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر فرما. الہ العالمین آخری وقت تیرا نام، تیری صفت ہماری زبان پر ہو اور ہم اس دنیا سے رخصت ہوں، اور جیتے جی تیری صفات کا ہمیں خیال ہو، اس میں ہم نہ خیانت کریں، نہ بددیانتی کریں. الہ العالمین تیرے نام پر جیے اور تیرے نام پر مرے اور تیری صفات کو زندگی کی زینت بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.